بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سسر رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب جنگی امور کا سامنا ہوتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس معاملے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان تمام امور میں شریک کار رہتے تھے۔ خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی مشورہ فرماتے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان امور میں پیش رہا کرتے۔ اس حوالہ سے ویسے تو بے شمار روایات ہیں، لیکن مختصراً کچھ حوالے ہم کتب فریقین سے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ حافظ محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المتوفی 664 ہجری، وہ اپنی تصنیف ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ اس کی صفحہ نمبر 97 پہ ابن السمان رحمہ اللہ کے حوالہ سے واقعہ درج کیا ہے، اور روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کی ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ وقد شاور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فی قتال اہل الردۃ بعد ان شاور الصحابۃ فاختلفوا علیہ فقال ما تقول یا ابا الحسن فقال ان ترکت شیئا مما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم فأنت على خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اما لأن قلت ذلك لأقاتلنهم ولو منعوني عقال السن، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین سے قتال کے سلسلہ میں دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشاورت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے لی کہ اے ابو الحسن آپ اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین مانوین زکوٰۃ سے جو وصول فرمایا کرتے تھے، اس میں سے اگر کچھ بھی آپ چھوڑیں گے تو آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ نے چونکہ یہ مشورہ دیا ہے، اگر ہم سے وہ اونٹ کی ایک رسی بھی روک رکھیں گے تو میں ان سے ضرور قتال کروں گا اور جنگ کروں گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 130، یہ بھی محب الدین طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 315 کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کو لے کر آئے، اور کنز العمال کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 142 اور 43 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ الصواعق المحرقہ کے باب اول فصل ثالث صفحہ نمبر 15 کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت خرج ابی شاہرا سیفہ راکبا علی راحلتہ الی ذی القصۃ فجاء علی بن ابی طالب فأخذ بزمام راحلته وقال إلي أين يا خليفة رسول الله أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك والله لئن أصبنا بك ما يكون للإسلام بعدك نظام أبدا فرجع وأمضى الجيش۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام ذی القصہ کی طرف اپنی سواری پر ننگی تلوار لے کر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس سواری کی باگ تھام کر فرمانے لگے کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ،
آپ بنفس نفیس کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اب میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں جو عہد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمائی تھی، آپ اپنی تلوار نیام میں کیجئے اور اپنی ذات کے متعلق ہمیں پریشانی میں نہ ڈالیے۔ بس اللہ کی قسم اگر ہم آپ کی ذات میں کے حق میں کوئی مصیبت پہنچائے گئے، آپ کے بعد اسلام کا یہ نظام درست نہ رہ سکے۔ یہ مشورہ قبول کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود واپس تشریف لے آئے اور پھر لشکر کو روانہ۔ یہ دو حوالے تو کتب اہل سنت سے ہو گئے۔ اب ہم اہل تشیع کی کتب سے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، احمد بن یعقوب بن جعفر بن الواضح، وہ اپنی معروف کتاب تاریخ یعقوبی کے اندر جو ہے شیعی مورخ ہے، روایت نقل کی ہے، اراد ابو بکر ان یغزو الروم فشاور جماعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدموا واخروا فاستشار علی بن ابی طالب فاشار ان یفعل فقال ان فعلت ظفرت فقال بشرت بخیر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ روم کے قصد کیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جماعت سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے تقدیم و تاخیر ذکر کی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رائے طلب کی، تو انہوں نے اس کام کے کرنے میں اشارہ فرمایا اور کہا کہ آپ اس کام کو کریں گے تو فتح پائیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے بڑی خیر اور خوبی کی خوشخبری، اور یہی حوالہ جو ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 158 کے اندر بھی موجود ہے۔ اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں ان کی باہمی محبت بھی تھی، ایک دوسرے کو مشورے بھی دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے بڑے خیرخواہ تھے۔ اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین مشوروں سے نواز رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو موقف اہل سنت والجماعت کا اہل اسلام کا ہے وہ بعینی ہی قرآن کے مطابق بھی ہے اور حقائق کے بھی مطابق ہے، اور وہ مسلک اور مذہب اور وہ نظریہ یہی ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپس میں شیر و شکر تھے۔ قرآن نے جو کہا رحماء بینہم وہ بعینی ہی درست ہے، اور ان کے جو دشمن ہیں وہ ساری زندگی سر پیٹتے رہیں گے، لیکن ان سے دشمنی تو کر سکتے ہیں لیکن ان میں دشمنی ثابت نہیں کر سکتے۔